حضرت حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم فالور ہیں، ہم نے پارٹنرشپ کی، بزنس میں، کاروبار میں پارٹنرشپ کی کہ ہم دونوں پارٹنر ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت ابو حفص کو تجارت کے لیے بھیجا، کپڑے کا کاروبار کرتے تو فرماتے کہ فلاں کپڑے میں فلاں عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرنا تو کسٹمر کو بتانا کہ یہ کپڑا یہاں سے تھوڑا سا خراب ہے، کسٹمر کو چیٹ نہ کرنا۔ حضرت حفص کہتے ہیں کہ میں اسی طرح جو ہے اپنے پارٹنر اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ایڈوائس کو ذہن میں رکھتا، لیکن ایک مرتبہ میں نے کپڑوں کا تھان بیچے اور ان میں کسٹمر کو عیب بیان کرنا بھول گیا۔ یہ بات آ کر کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بتائی، آپ نے فرمایا آج کا جتنا نفع ہوا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تم نے کپڑے کا عیب کیوں نہیں بیان کیا تھا؟ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ اللہ اکبر، کیونکہ مال تو بک جاتا ہے، دنیاوی طور پر نفع ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کھانے سے بھی منع کیا ہے، ڈاکٹر نے اس کھانے سے بھی منع کیا ہے، ڈاکٹر نے اسے بھی کھانے سے منع کیا، اور بینک بھرے ہوئے ہیں ملینز اور بلینز آف ڈالرز۔ کیا فائدہ اس پیسے کا جس پیسے نے آپ کو سکون نہیں دینا، پیسے نے آپ کو راحت نہیں دینی، جس پیسے نے آپ کے دل کو اطمینان نہیں دلانا، اس پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کوئی عیب والی چیز فروخت کی اور عیب کو ظاہر نہیں کیا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یاد رکھیں، جس نے کسٹمر کو چیٹ کیا، دھوکہ دیا اور عیب والی چیز کو کہ عیب کو ظاہر نہیں کیا، فرمایا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے اور فرشتے ہر وقت اس کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آج اس کو بہت بڑی شعاری سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو رکھا ہوا ہے نا مینیجر، یہ جو دکان ہے، یہ جو بزنس ڈیل کرنے والا ہے، یہ جو ہے یہ تو 2 نمبر بھی بیچ دیتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس کے دور میں ایک شخص کی فوت ہو گیا، قبر کھودی گئی تو اس میں بہت بڑا سانپ نکلا، پھر دوسری قبر کھودی گئی، بہت بڑا سانپ نکلا، پھر تیسری قبر کھودی گئی، بہت بڑا سانپ نکلا۔ تو انہوں نے کہا جو قبر کھودتے ہیں سانپ نکلتا ہے۔ ابن عباس فرمانے لگے کہ اس کو تم ساری زمین بھی کھودو گے نا تو سانپ ہی نکلے گا، کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ جا کر اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں، گھر آئے اور آ کر کے اس کی بیوی سے معاملہ پوچھا تو اس نے کہا یہ تاجر تھا، غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا، روزانہ اہل خانہ کی ضرورت کا مال نکال لیتا تھا، اور جتنی مقدار میں وہ مال نکالا ہے اصل اس میں جو ہے وہ بھونسا جو جانوروں کو ڈالا جاتا ہے وہ ملا کر یہ فروخت کرتا تھا، جس کی وجہ سے کر کے جو قبر کھودی گئی اس کے اندر سانپ اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے۔ سورہ المطففین میں اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ترازو کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وہ پیمانہ پورا رکھتے ہیں اور چیز میں کے وزن میں کمی نہیں کرتے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ماپ کرو تو پورا ماپ کرو، بالکل صحیح ترازو سے کرو۔ پھر اللہ پاک نے سورہ الشعراء کے اندر فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ متعدد آیتیں فرمایا پہلی امتیں یہ بزنس میں چیٹ کرنے کی وجہ سے، کسٹمر کو دھوکہ دینے کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کو صرف اس وجہ سے کر کے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ بزنس کے اندر چیٹنگ کرتے تھے، وہ کسٹمر کو دھوکہ دیتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ آج آپ چلے جائیں پاکستان، جس دودھ والی دکان پر آپ جائیں گے کیا خالص دودھ آپ کو مل جائے گا؟ کیا آپ کو خالص گندم مل جائے گی؟ خالص چاول مل جائے گا؟ کتنی ملاوٹیں ہیں، کتنی ملاوٹیں ہیں، اور پھر اسی کے نتیجے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا۔ اسی چیٹنگ کے نتیجے میں پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پھر انسان کے لیے زندگی کے معاملات کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دین صرف نماز روزے کا نام نہیں،
دین دیانتداری کا نام ہے، دین رزق حلال اچھے طریقے سے کمانے کا نام ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نے، یہ دور ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد مبارک میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سخت قحط بڑھ گیا، سخت قحط بڑھ گیا، اور لوگ امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے، اے خلیفۃ رسول دعا فرمائیں، لوگ مر رہے ہیں، دعا فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر کا یقین اور ایمان اتنا کامل تھا، فرمایا آج شام تک اللہ ان بندوں کے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ اور شام کے وقت حضرت عثمان غنی کا ملک شام سے قافلہ آیا، اور قافلے میں گندم سے لدے ہوئے 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ تھے۔ سارے مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے، کسی نے کہا 5% نفع، کسی نے 10%، کسی نے، آپ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، حضور لوگ مر رہے ہیں فاقہ سے اور آپ زیادہ نفع کی تلاش میں ہیں۔ حضور کے عہد مبارک میں تو آپ بڑے جینرس تھے، بڑے سخی اور فیاض تھے۔ فرمایا ہاں، مجھے جب زیادہ نفع مل رہا ہے تو میں تاجر ہوں، میں زیادہ نفع لوں گا نا۔ انہوں نے کہا پھر 10% سے اوپر مدینہ طیبہ کا کوئی تاجر آپ کو نفع نہیں دے گا، آپ نے جہاں مال بیچنا ہے بیچ لیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میرا رب مجھے 700 گنا تک نفع دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اعلان کر دیا اپنے غلاموں کو، فرمایا کہ رسیاں کھول دو، اونٹوں کی رسیاں اور گھروں کے دروازے کھول دو، جو ضرورت مند ہے آئے اور عثمان غنی کے اس غلے کے ڈھیر سے اپنے برتن بھر کے لے جائے، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا۔ یہ تھا ان کا ایمان، یہ تھا ان کا یقین، یہ تھا ان کا تقویٰ۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف جمعہ پڑھنا، صرف عمرے کرنا، صرف حج کرنا، صرف روزے رکھنا، صرف افطاریاں کرانا، صرف ویلفیئر کے کام کرنا، یہ ہمیں نہیں بخشوا سکے گا جب تک ہم اپنے معاملات کے اندر فیر نہیں ہوں گے، تجارت میں فیر نہیں ہوں گے، رزق حلال نہیں کمائیں گے، دیانتداری اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایمانت، دیانت اور صداقت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔